رات کا سما تھا، پورا گھر خاموش تھا، لیکن دادا جان کے کمرے سے ہلکی سی روشنی جھانک رہی تھی۔ طلحہ اور حلیمہ دونوں اپنے بستروں سے نکلے اور دبے قدموں سے دادا جان کے پاس پہنچے۔ دادا جان ایک کتاب پڑھ رہے تھے، ان کے چہرے پر سکون اور روشنی کا سا تاثر تھا۔ طلحہ پرجوش انداز میں کہنے لگا، دادا جان، آپ ہمیشہ اتنی زبردست کہانیاں سناتے ہیں، آج ہمیں حضرت آدم اور جنت کے بارے میں بتائیں۔ دادا جان مسکرائے، اپنی اینک اتاری اور بولے، بیٹھو بچوں میرے پاس، آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناؤں گا جو صرف کہانی نہیں بلکہ سچ ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک قیمتی سبق دیتی ہے۔ دادا جان کہانی سنانا شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، وہ مٹی سے بنائے گئے، پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ جنت وہ جگہ تھی جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھا گیا۔ جنت اتنی حسین تھی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر طرف پھول، سبزہ اور صاف پانی کے چشمے تھے۔ وہاں بھوک اور پیاس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ نے کہا، اے آدم، یہ جنت تمہارے لیے ہے، یہاں رہو اور جتنا چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا، وہ تمہارے لیے منع ہے۔ دادا جان نے گہری سانس لی اور کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہوئے بولے، لیکن جنت میں شیطان نے اپنی چالاکی سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ شیطان نے جھوٹ بولا، لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا اس کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور فوراً ان پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم اور حوا، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، اب تمہیں زمین پر بھیج دیا جائے گا۔ جنت کا سکون چھن گیا اور وہ دنیا کی مشکلات میں آ گئے، لیکن اللہ نے ان سے محبت کی اور انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے انہیں توبہ کا راستہ سکھایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تم ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دادا جان نے نرمی سے کہا، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی دعا قبول کی۔ انہوں نے سکھایا کہ اگر انسان غلطی کرے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ زمین پر آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا نے محنت شروع کی۔ وہ کھیتی باڑی کرتے، اپنے لیے کپڑے بناتے اور اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کا درس دیتے۔ وہ سمجھ گئے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور جنت ہی اصل انعام ہے جو صرف اللہ کی اطاعت سے ملے گی۔ دادا جان نے کہانی ختم کرتے ہوئے کہا، تو طلحہ اور حلیمہ، ہمیں کیا سبق ملا؟ طلحہ نے کہا، ہمیشہ اللہ کی بات ماننی چاہیے اور کبھی شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ حلیمہ نے مزید کہا، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ دادا جان مسکرائے اور بولے، بالکل درست، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ بہت رحیم ہے اور اگر ہم صبر اور توبہ کریں تو ہمیشہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ کہانی سنتے سنتے طلحہ اور حلیمہ کی آنکھوں میں چمک اور دل میں ایمان کی روشنی بھر گئی۔